نمبر 8، تلاوت قرآن کریم، کہ روزانہ کے حساب سے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، اپنے بچوں کو بھی قرآن سے جوڑیں، اپنے بڑوں کو بھی قرآن سے جوڑیں اور خود بھی قرآن سے جڑ جائیں۔ یہ چیز آپ کے گھر میں انشاءاللہ ہمیشہ خیر و برکت کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ایسے برسیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے گھروں میں قرآن پاک سالہ سال کھولے نہیں جاتے، ان پہ دھول اور مٹی تہ در تہ جمتی رہتی ہے۔ تو ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اور ہم امید کرتے ہیں پھر ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانیاں نہ آئیں، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جس چیز سے ہمیں سکون ملتا ہے ہم اس سے دور ہیں، ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں، تو پھر ہمارے گھروں میں خیر و برکت اور زندگیوں میں سکون کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی کتاب سے اپنا رشتہ جوڑیں، اپنے پیاروں کا رشتہ استوار کریں۔ نمبر 9، کثرت استغفار کی کثرت کیا کریں۔ اس پر آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی ہے، اور یہ استغفار پڑھنا آپ کے رزق کو بھی کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں میں اپنے لوگوں کو اور خود کو اس چیز کا عادی بنا لیں کہ دن میں کم از کم 100 مرتبہ ضرور استغفار کرنا ہے، اور دل سے کرنا ہے، اپنے گناہوں کا معافی مانگنے کی نیت سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تو آپ کے تمام گناہ بھی معاف ہوں گے، اور یہ چیز اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت سی خیر و برکت کا سبب بن کے لائے گا۔ نمبر 10، والدین کی فرمانبرداری اور صلہ رحمی۔ یہ 2 ایسی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست ملاتی ہیں۔ ایک والدین کی فرمانبرداری، دوسرا ان سے صلہ رحمی۔ ایک ہوتا ہے صرف فرمانبرداری کرنا، یعنی کہ دل سے نہ ماننا، بس والدین نے کہہ دیا اور ہم نے مجبوراً جبراً ان کا حکم مان لیا، لیکن دل میں ہمارے یہ ہے کہ مطلب یہ ہمیں بات ایسے کیوں کہی گئی ہے۔ تو محبت، صلہ رحمی کا لفظ ساتھ استعمال کیا گیا ہے کہ عزت سے احتراماً ان کا حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا، اور ان سے محبت سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نہ آپ ایک کو بھی اگر اگنور کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اٹھائیں گے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ محبت اور ان کی فرمانبرداری اور صلہ رحمی، یہ ایسی صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست ملاتی ہیں۔ تو اپنے گھروں میں موجود اپنے والدین کی عزت بھی کریں، محبت بھی کریں، ان کی فرمان برداری بھی کریں۔ نمبر 11، کہ حلال رزق کے حصول کی کوشش کریں اور حرام سے مکمل اجتناب کریں، اس لیے کہ برکت حلال اور پاکیزہ مال میں چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، بہت سی خواتین ہیں جنہیں یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آدمی کیا کما کے لاتا ہے، کیسے لاتا ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ انہیں صرف یہ غرض ہے کہ ہمیں آج یہ چاہیے، آج کھانا ملنا چاہیے، آج اچھا سوٹ چاہیے، آج بچوں کے لیے یہ چاہیے، لیکن یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ شوہر کہاں سے لا رہا ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ایون کچھ کو معلوم بھی ہے کہ یہ حرام کمائی میں انوالو ہے، پھر بھی کوئی غرض نہیں ہے، سمجھانا ہی نہیں ہے، بس کھانے سے اور پہننے سے مطلب ہے، اپنی ضروریات پوری ہوں، بے شک پھر وہ چوری کر کے لائے، رشوت لے کے آئے، حرام کمائی سے لے کے آئے، کوئی غرض نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ کے گھروں میں برکت نہیں لائے گی۔ تو اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کی کمائیوں پہ ضرور فوکس کریں کہ وہ کہاں سے لا رہے ہیں، کیا حلال لا رہے ہیں، چاہے آپ 2 وقت روٹی کھا لیں، ٹھیک ہے، لیکن حلال کھا لیں، کیونکہ یہ چیز آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گی۔ اگر آپ حرام کی کمائی اپنی اولادوں کو ایک نوالا بھی دیں گے نا تو ان کے اندر جھلکتا ہے حرام، اور وہ انشاءاللہ آپ کے لیے قیامت میں بھی گلے کا توق بن جائے گا، اور دنیا میں بھی وہی اولادیں آپ کے گلے کا توق بن جائیں گی جن کو آج آپ حرام سے پال رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ حلال رزق دے، بے شک کم دے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برکت حلال رزق میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ حلال کے لیے کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس کا اجر بھی ملے گا اور اللہ کی خوشنودی اور برکت بھی حاصل ہوگی۔ دیکھیں کیا ہی اچھا ہو، ایک اور چیز گھروں میں برکت لانے کے لیے کہ اگر والدین گھروں میں کچھ ہلکے پھلکے رول سیٹ کر دیں، قانون بنا دیں، اور جن پہ عمل کر کے بچوں کے کردار میں پختگی آ جائے،
ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے. ساتھ ہی انہوں نے کہتے ہیں نا کچھ قوانین ہیں، کچھ رولز ہیں، اس کی لسٹ بنا لیں اور والدین کو ان میں سے جو بھی مناسب لگیں وہ اختیار کر لیں یا ان میں کچھ چینجز کر لیں یا کچھ اضافہ کر لیں. جیسے سب سے پہلا، گھر کا ہر فرد نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے گا. یہ والدین ایک رول سیٹ کر لیں کہ نماز کو ہر فرد نے گھر کے وقت پہ ادا کرنی ہے. انشاءاللہ یہ چیز آپ کی زندگیوں میں بہت زیادہ برکت لے کے آئے گی. پھر نمبر 2 کہ برائے مہربانی اور شکریہ کے کلمات جو ہے، الفاظ جو ہیں، ان کو آپ لوگ اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یعنی کہ کوئی کام کہنا ہے تو محبت سے برائے مہربانی یہ میرا کام کر دیں یا شکریہ کہہ دیں. کوئی آپ کا کام کر دے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے یا کوئی والدین آپ پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، آپ ان کا شکریہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے ان کے اندر محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی اور بہن بھائیوں میں بھی محبت پیدا ہوگی. نمبر 3، کوئی مار پٹائی، کوئی گالم گلوچ یا کوئی بھی لان تان والی ایسی بات نہ ہو، تانا تشن والی کوئی ایسی بدسوکی والی بات نہ ہو جس سے گھر کا ماحول خراب ہو. یہ رول سیٹ کر لیں. پھر نمبر 4 پہ ایک اور رول سیٹ کریں، اپنے محسوسات اور خیالات، اپنے احساسات، اپنے خیالات کو ادب و احترام اور وضاحت کے ساتھ بتانا چاہیے. کوئی بھی بچہ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ساس ہے، ماں ہے، باپ ہے، وہ یہ رول سیٹ کریں اور خود پہ بھی اپلائی کریں کہ ہمارے جو بھی ہم محسوس کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے دماغ میں خیالات ہیں، یا ہمیں کسی کی کوئی بات ہے ہرٹ کر رہی ہے تو اس کو ادب احترام کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بتائیں. ٹھیک ہے، بد نظمی بد زبانی سے کچھ بھی نہیں ملنا، صرف ماحول خراب ہونا ہے، گھر کی فضا خراب ہونی ہے، گھر سے برکتیں اٹھ جانی ہیں. نمبر 5 کہ جب بھی کوئی بھی جس چیز کو، دروازہ یا کھڑکی یا ڈبہ یا پلیٹ کو کھولے گا تو اسے بند بھی وہی شخص کرے. کچھ گر جائے تو اسے اٹھائے گا اور اس کو اس جگہ پر پہلے سے زیادہ صاف ستھرے انداز میں رکھے. اس سے کیا ہوتا ہے، لڑائیاں نہیں ہوتی کہ یہ تو اس نے کیا، یہ تو اس نے کیا، یہ تو اس نے کیا. ہر انسان کو اپنی زندگی میں یہ کام خود کرنا ہے کہ یہ مجھ سے بگڑا ہے، اس کو میں نے سدھارنا بھی ہے. تو اپنی مسٹیک سدھارنا سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. نمبر 6 آپ کا کمرہ خالص آپ ہی کی ذمہ داری ہے. آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، آپ ہیں. اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھنے کی عادت ڈالیں. یہ گھر میں رول سیٹ کر دیں کہ جس بچے کا جو کمرہ وہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس نے اس کو خاص احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، شائستگی کے ساتھ استعمال کرنا ہے. نمبر 7 جو کوئی بات کرے گا اسے ٹوکے بغیر سنی جائے اور بات کو درمیان میں سے کوئی نہیں کاٹے گا. چاہے کوئی چھوٹا بات کر رہا ہے تو اس کی بات مکمل سنیں، کوئی بڑا بات کر رہا ہے اس کی بات مکمل سنیں. یہ بات کوئی نہیں کاٹے گا کہ نہیں پہلے میری بات سنیں. نمبر 8 کہ گھر میں داخل اور باہر جاتے ہوئے سلام کرنا یہ سب پہ فرض کر دیں. سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک سلامتی ہے، ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمتیں اور برکتیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں. تو سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، گھروں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں. سلام آپ اپنے گھر کے ہر فرد پہ فرض کر لیں. اور رات کو کوئی بھی اتنے بجے کے بعد نہ جاگے. ایک رول سیٹ کر لینا تاکہ گھر میں خوشگوار فضا قائم ہو. ہر چیز ایک نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے نا کائنات میں، کہ چاند جو ہے وہ رات کو نکلے گا، سورج جو ہے وہ دوپہر دن میں نکلے گا. تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہمیں سکھا رہا ہے کہ وقت کی پابندی کائنات کے اندر پوشیدہ ہے. تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی سونے اٹھنے کھانے پینے کے اوقات سیٹ کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو جائے. ہماری زندگیوں میں یہ اگر فضا خوشگوار قائم ہو جائے تو کتنا اچھا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی حاصل ہوگی اور برکتیں بھی. ایک اور امپورٹنٹ رول سیٹ کریں کہ بہت زیادہ لیٹ نائٹ تک بچوں کو تعلیمی سرگرمیوں کی بھی اجازت نہیں دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے گھر میں بد نظمی پیدا کرتی ہے. اور دیکھیں کہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا تو اس وقت شیطان بہت آسانی سے انسان کے اوپر
वसवसा डालता है, गुनाह की तरफ माइल कर देता है, क्योंकि इंसान तन्हाई में होता है। और इसलिए घरों में से बहुत से घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में कोई रूल्स ही नहीं होते सेट। बच्चे जो कर रहे हैं वालिदैन को परवाह नहीं है, वो वालिदैन को चूना लगा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है कि भाई लेट नाइट स्टडी हो रही है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है ये भी नहीं पता होता। आप अपने बच्चे और बच्ची को बेहतर जानते हैं, लेकिन शैतान तो वो चीज़ है जिसने हमारे पैगंबरों को भी बहका दिया, ठीक है। तो उनको भी वसवसा डाल के जन्नत से निकलवा दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो फिर आपके बच्चे या मैं या आप, हम नबियों से बढ़ के तो नहीं हैं। तो इसलिए हमें अपनी हिफाजत के लिए एक ज़िंदगी में एक बाउंड्री सेट करनी है कि इतना काम जो है हमने इस वक्त करना है, इससे अगर हम हद पार करेंगे तो शायद हम नुकसान में चले जाएं, फ़ायदे के चक्रों में। तो इसलिए अपने घरों में हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर करें। मोबाइल भी दें, लेकिन उसको चलाने के लिए एक वक्त भी मुकर्रर करें। और मिल बैठ कर जब कोई इंसान फैमिली मेम्बर के साथ हो, बात कर रहा हो, गैदरिंग हो, उस वक्त जो ये डिवाइस होती हैं, मोबाइल्स होती हैं, पैड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल मना करें। क्योंकि आजकल मोहब्बतें ख़त्म कहाँ से हुई हैं कि बैठे फैमिली मेम्बर्स एक साथ हैं, लेकिन और फैमिली के दरमियान लगे हुए वो मोबाइल फ़ोन्स पे हैं। तो ना किसी की बात की वैल्यू पता चल रही है, ना कोई ये पता चल रहा है इम्पोर्टेंस बात की, कौन सी बात इम्पोर्टेंट है नहीं है, किसके बारे में की जा रही है, या क्या डिस्कशन चल रही है, नो आइडिया। तो इस वजह से मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं हमारे दरमियान। तो इसलिए एक रूल्स बनाएं कि जब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हों बैठे, तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, खाने के वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके घरों में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी, मोहब्बतें इस्तवार होंगी इससे इंशाल्लाह। बाकी हर चीज़ को वक्त दें, बच्चों पे एतबार भी करें, बच्चे वालिदैन पे भी एतबार करें, वो आपकी भलाई चाहती हैं। घर के सारे अफराद घर और घर में मौजूद हर शय की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ एक पर्सन के ज़िम्मे लगा दी है कि ये तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ये ख़राब हो गई तो ये तुम्हारी वजह से हुई है। नहीं, वो चीज़ है घर की है, घर के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है उसकी देखभाल करना, उसकी हिफाजत करना, चाहे वो घर की कोई भी चीज़ है। और अपना काम हर कोई खुद करे, कोई किसी दूसरे पे हुक्म ना झाड़े। हाँ, मगर घर के जो सब सरबराहान होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो अपना काम किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो घर में मौजूद बाकी अफराद है, बहन भाई बड़ा छोटा, वो एक दूसरे पे हुक्म ना चलाए, हुक्मरानी ना करें, किसी को अपनी मलकियत ना समझें कि ये मुझसे छोटा है, ये तो ये काम करके ही देगा, ये मुझसे बड़ा है, इसे तो मेरी बात माननी ही चाहिए। नहीं, आप किसी पे हुक्म चलाएंगे, ये चीज़ बदनज़मी क्रिएट करेगी, चिड़चिड़ापन, तबीयत में बदमिजाजगी लेके आएगी, बदकलामी, बदज़ुबानी का शिकार होंगे आप भी खुद भी होंगे और अपने से छोटे या बड़े को भी करेंगे। तो इसलिए अपने काम खुद करने की आदत डालें। फिर ख़ानदान और उसकी ज़रूरियात किसी भी दूसरी ज़रूरत पर मुक़द्दम और पहले की जाने वाली शुमार होंगी। यानी कि आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दें, इम्पोर्टेंस दें, उनकी वैल्यू को समझें कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाद में हर काम है। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से कोई इंसान बीमार है और साथ में आपको कोई ज़रूरी काम भी है, तो पहले आप अपने उस फैमिली मेम्बर को इम्पोर्टेंस दें, उसको अहमियत दें, उसके डॉक्टर्स को चेक करवा के आएँ, या कुछ भी ऐसे काम है तो सबसे पहले अपने ख़ानदान को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इम्पोर्टेंस दें, उसके बाद बाकी ज़रूरियात को इम्पोर्टेंस दें। कोई भी किसी के कमरे या अलैदगी वाली जगह पर दरवाज़ा खटखटाए बगैर या उसकी इजाज़त लिए बगैर दाखिल ना हो, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। घर में अक्सर ये होता है, आप किसी रूम में होते हैं और धड़ाम करके कोई अंदर आ जाता है, तो ये चीज़ वहीं से बदज़बानी शुरू हो जाती है कि यार तुम क्यों आए हो ऐसे, तुम्हें नॉक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ अदब और कुछ असूल अपनी फैमिली मेम्बर्स में और अपनी ज़िंदगियों में अगर हम शामिल कर लें, तो हमारे घरों में मोहब्बत की वो आला फ़िज़ा कायम होगी कि हर कोई एक
اس طرح کی آئیڈل فیملی اپنے گھروں میں دیکھنا چاہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں، اپنی ذات سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور وہ لوگ سب سے قریبی ہمارے کون ہیں؟ ہماری اپنی فیملی ممبرس، ہمارے والدین۔ تو ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے کہ ہم گھر میں اس طرح سے رہیں کہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سکون کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنی ذات سے نقصان پہنچانا چاہتے، نہ ہی کسی اور کو اپنی ذات میں نقصان پہنچانے کی آپ وہ دیں طاقت۔ اپنے گھر میں بھی اس طرح کا ماحول بنائیں کہ آپ کو بھی سکون ملے اور آپ کی ذات سے دوسروں کو بھی سکون ملے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ان باتوں کو لکھ کے رکھ لیں اور اپنی فیملی ممبرس کو یہ چیزیں سکھا دیں، یا اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھا دیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے، اور آپ خود اس کے بہترین نتائج اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے، اور آپ کی گھروں میں برکتیں، سکون، اطمینان اور راحت کی جو فضا قائم ہوگی وہ آپ خود دیکھیں گے، اور آپ کو ذہنی اور جسمانی انشاءاللہ سکون بھی نصیب ہوگا۔